السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الملاحم، الفصل الاول۔ کتاب الفتن ہی کا باب ہے، باب الملاحم، اور وہ آج ہم لوگ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الملاحم، الفصل الاول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 5410 حدیث نمبر ہے، اور اس باب کی پہلی حدیث ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعواهما واحدة وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان ويظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به وحتى يتطاول الناس في البنيان وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ولا تقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه ولا تقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها متفق علیہ۔ باب الملاحم، جنگوں کا باب، لڑائیوں کے بارے میں باب۔ جو لڑائیاں مستقبل میں ہوں گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے جو پیشن گویا کی ہیں، ان سے متعلق باب ہے یہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظیمتان، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو عظیم جماعتیں لڑائی کریں گی۔ قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ دو عظیم جماعتیں لڑائی کریں گی، یعنی قیامت سے پہلے دو عظیم گروپ آپس میں جنگ کریں گے۔ تکون بینہما مقتلۃ عظیمۃ، ان کے درمیان زبردست معرکہ ہوگا، ان کے درمیان زبردست جنگ ہوگی۔ دعواہما واحدۃ، ان دونوں کا نعرہ ایک ہی ہوگا۔ دعواہما واحدۃ، ان دونوں کا نعرہ ایک ہی ہوگا۔ وحتی یبعث دجالون کذابون، یہاں تک کہ جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے۔ وحتی یبعث، یہاں تک کہ بھیجے جائیں گے، یعنی ظاہر ہوں گے، دجالون کذابون، دجال جو جھوٹے ہوں گے۔ قریب من 30، جو 30 کے قریب ہوں گے۔ کلہم یزعم انہ رسول اللہ،
ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ وَحَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمِ، اور یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا، علم ختم ہو جائے گا، یعنی ختم کر دیا جائے گا۔ وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، زلزلے کثرت سے ہوں گے۔ وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب ہو جائے گا، زمانہ وقت قریب ہو جائے گا۔ وَيَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہوں گے۔ وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، اور حرج بڑھ جائے گا، اور اس سے مراد قتل ہے، یعنی قتل بڑھ جائے گا۔ وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ، یہاں تک کہ مال و دولت کی تم میں فراوانی ہو جائے گی، یہاں تک کہ مال و دولت کی تم میں فراوانی ہو جائے گی۔ فَيَفِيضَ، وہ بہنے لگے گا، اتنا زیادہ مال ہو جائے گا۔ حَتَّى يَهُمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، یہاں تک کہ مالدار کو یہ غم لاحق ہوگا، یہ فکر لاحق ہوگی کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا، یہاں تک کہ مال والے کو، مالدار کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا۔ وَحَتَّى يَعْرِضَهُ فَيَقُولُ الَّذِي يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ، یہاں تک کہ وہ کسی کو وہ مال دے گا، مال اس کے پاس، اس پر اپنا صدقہ پیش کرے گا، تو جس شخص پر صدقہ پیش کیا جائے گا یا جس شخص پر وہ صدقہ پیش کرے گا، وہ جواب دے گا کہ لا ارب لی بہ، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا ارب لی بہ، یہاں تک کہ وہ اپنا صدقہ پیش کرے گا، جس پر وہ اپنا صدقہ پیش کرے گا وہ جواب دے گا کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وحتى يتطاول الناس في البنيان، لوگ محلوں میں، محلات پر فخر کرنے لگیں گے، لوگ فخر کرنے لگیں گے محلات پر۔ وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول، اور ایک شخص کسی کے قبر کے پاس سے گزرے گا تو آرزو کرے گا، کہے گا، یعنی آرزو کرے گا، یا لیتنی مکانو، کاش کہ میں اس کی جگہ ہوتا۔ وحتى تطلع الشمس من مغربها، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا اجمعین، جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب ایمان لے آئیں گے، جب مغرب سے طلوع ہوگا سب لوگ اسے دیکھ لیں گے تو سب اسے ایمان لے آئیں گے۔ فذلک حین، یہ وہ وقت ہوگا، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، کسی نفس کو اس کا ایمان لینا فائدہ نہیں دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا، کسی نفس کو اس کا ایمان لانا جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں بھلائی نہیں کی ہو، اپنے ایمان میں بھلائی کے کام نہ کیے ہوں۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، اور قیامت قائم ہوگی ایسے وقت میں جبکہ دو آدمیوں نے اپنے درمیان کپڑے کو پھیلایا ہوا ہوگا، اور قیامت قائم ہوگی ایسے وقت جبکہ دو آدمیوں نے اپنے کپڑے کو پھیلایا ہوا ہوگا۔ فلا یتبایعان ولا یطویانہ، ابھی خرید و فروخت نہیں کیے ہوں گے اور نہ ہی وہ کپڑے کو لپیٹے ہوں گے، یعنی وہ خرید و فروخت نہیں کر سکیں گے اور کپڑے کو نہیں لپیٹ سکیں گے، قیامت قائم ہو جائے گی۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، اور قیامت قائم ہو گئی، وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا،
ایسے وقت میں یا اس حالت میں کہ دو آدمیوں نے کپڑے کو اپنے درمیان پھیلایا ہوگا، فلا یتبایعان ولا یتویانہ، وہ نہ تو خرید و فروخت کر سکیں گے اور نہ ہی اسے لپیٹ سکیں گے۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ انصرف الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلَا يَطْعَمُهُ، اور قیامت قائم ہوگی اس وقت جب کہ ایک شخص اپنی اونٹنی کے دودھ کو لے جا رہا ہوگا، اپنے اونٹنی کے دودھ کو لے جا رہا ہوگا، ابھی اس نے پیا بھی نہیں ہوگا، اور قیامت قائم ہوگی ایک شخص اپنی اونٹنی کے دودھ کو دوہنے کے بعد لے جا رہا ہوگا اور اسے پیا بھی نہیں ہوگا۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يَلِيدُ حَوْضَهُ فَلَا يَسْقِي فِيهِ، اور قیامت قائم ہوگی ایسے وقت جب کہ ایک شخص اپنے حوض کو اصلاح کر رہا ہوگا، اپنے حوض کو درست کر رہا ہوگا، اور اس میں اپنی جانوروں کو پانی نہیں پلا سکے گا، فلا یسقی فیہ، اس میں پانی نہیں پلا سکے گا۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلَا يَطْعَمُهَا، اور قیامت قائم ہوگی اس حالت میں کہ ایک شخص لقمہ اپنے منہ کی طرف اٹھایا ہوگا اور اسے ابھی کھایا نہیں ہوگا۔ ایسے وقت جب کہ ایک شخص لقمہ اپنے منہ کی جانب اٹھایا ہوگا اور اسے ابھی کھایا نہیں ہوگا۔ باب الملاحم کی یہ پہلی حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو قیامت کی علامتوں کے بارے میں خبر دیتے تھے، اور آخری دور میں جو حادثات اور جو واقعات پیش آئیں گے جن کا تعلق مستقبل سے ہے، غیبی امور سے ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک تعالیٰ کے آپ کو بتانے کے بعد اپنے صحابہ کو اس سے خبردار کرتے تھے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں اور چوکندہ ہو جائیں اور قیامت کی تیاری کر سکیں۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خبر دی کہ قیامت سے پہلے مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے درمیان بڑی جنگ ہوگی، بڑا معرکہ برپا ہوگا، اور ان میں سے ہر ایک کا نعرہ ایک ہی ہوگا، کیونکہ وہ دونوں اسلام کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، وہ دونوں فرقے اپنے آپ کو برحق سمجھتے ہوں گے، ہر ایک یہی سمجھتا ہوگا کہ حق ان کے ساتھ ہی ہے، اور وہ دونوں شہادتیں کی دعوت دے رہے ہوں گے۔ ان دونوں کے درمیان یہ جنگ واقع ہوگی۔ یہ دو جماعتیں جن کے درمیان جنگ واقع ہوگی، ایک بڑی جنگ جو ایک ہی نعرے کے ساتھ اور ایک ہی پکار کے ساتھ جو اٹھ کھڑے ہوں گے، اس سے مراد کون سی جنگ ہے حدیث میں وہ بات نہیں بتائی گئی۔ یہ کون سی جنگ ہے اس کے بارے میں حدیث میں یہ بات نہیں بتائی گئی۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو جنگ صفین واقع ہوئی تھی وہ اس سے مراد ہے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنی تعویل کے مطابق اس بات کا دعوے دار تھا کہ وہی حق کے اقرب ہے، حق کے زیادہ قریب ہے، گویا دونوں کا ایک ہی دعویٰ تھا، دونوں کا ایک ہی نعرہ تھا، تو اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ حدیث میں جب اس کی وضاحت نہیں کی گئی تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اہل علم کا اجتہاد ہے، اہل علم کا اجتہاد ہے۔ اور دوسرا اس میں اہل علم کا ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خوارج کے درمیان جو جنگ ہوئی تھی وہ جنگ مراد ہے، کیونکہ خوارج بھی اپنے آپ کو برحق سمجھتے تھے اور ان کا دعویٰ بھی وہی تھا، تو یا تو اس سے مراد یہ جنگیں ہیں
یا پھر یہ کہ قیامت سے پہلے کوئی جنگ واقع ہوگی جو بہت ہی بڑی ہوگی اور بہت ہی عظیم ہوگی. دونوں طرح کے امکانات ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دوسری بات اس حدیث میں بیان فرمائی کہ وہ حتی یبعث دجالون کذابون، یہاں تک کہ جھوٹے دجال ظاہر ہوں گے جو حق اور باطل کو خلط ملط کر دیں گے اور شبہات پھیلائیں گے لوگوں میں. ان کی تعداد قریب قریب 30 ہوگی. وہ سب یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. ان میں اور جو آخری دجال ہوگا، یہ چھوٹے دجال ہیں، لیکن جو آخری دجال ہوگا وہ سب سے بڑا ہوگا. ان دونوں میں فرق یہ فرق ہوگا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور وہ الوہیت کا دعویٰ کرے گا. جو آخری دجال ہے وہ اپنے آپ کو لوگوں کا معبود کہے گا، یہ اس کا دعویٰ ہوگا. نبوت کا دعویٰ نہیں ہوگا اس کا. یہ جو اس سے پہلے دجال آئیں گے وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے اور لوگوں کے درمیان شبہات پھیلائیں گے اور حق و باطل کو گڈمٹ کریں گے، جس کی قریبی مثال غلام احمد قادیانی ہے، جس نے جو ہے مختلف شبہات کے ذریعے پہلے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کیا، پھر اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے آپ کو کہنے لگا، پھر اپنے آپ کو نبی کہنے لگا. طرح طرح کے جو ہے اس نے دعوے کیے عجیب و غریب. اور اتفاق سے مسلمانوں میں جہالت بہت پھیلی ہوئی تھی اور ہندوستان کے وہ دن تھے جب انگریزوں کا کنٹرول تھا، مسلمانوں کے ہاتھوں میں کوئی اقتدار نہیں تھا، اور پھر اسلام دشمن طاقتوں نے ان کی مدد کی. اس کی وجہ سے وہ لوگ مختلف شبہات لوگوں میں پھیلانے میں کامیاب بھی ہوئے اور آج باقاعدہ ایک مضبوط جماعت کی صورت میں وہ لوگ موجود بھی ہیں جو اپنے آپ کو مسلمانوں کا ایک فرقہ کہہ کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں. ان کی مسجدیں مسلمانوں جیسی ہیں، نام مسلمان جیسے ہیں، کپڑے مسلمان جیسے ہیں، معاشرت وغیرہ یہ سب مسلمانوں جیسے ہیں، اس لیے لوگوں کو ان کی وجہ سے دھوکہ بھی ہو جاتا ہے. بنیادی طور پر وہ کھلے طور پر کافر ہے. یہ دجال ہیں، یہ انہی میں سے غلام احمد قادیانی ایک دجال ہے. اس سے پہلے بہت سے دجال گزر چکے ہیں. تو یہ دجال ہوں گے جو کہ قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، جو اپنے آپ کو نبی کہیں گے. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک علامت یہ بھی بتائی کہ وہ حتی یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، زمین سے علم چھین لیا جائے گا. بعض روایت میں اس کی یہ تفسیر کی گئی، یہ وضاحت کی گئی کہ لوگوں کے سینوں سے نہیں چھینا جائے گا بلکہ علماء کے وفات کے ذریعے علم کو ختم کیا جائے گا. جب علماء کی موت ہو جائے گی تو علم پھیلانے والے نہیں ہوں گے، تو اس طرح علم زمین سے ختم ہو جائے گا. اور پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تکثر الزلازل، زلزلے بکثرت ہوں گے. بہت سے مقامات پر مختلف اوقات میں بار بار اس کی خبریں لوگوں کو سننے میں آئیں گی اور لوگوں کو ان سے واسطہ پڑے گا. وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، اور زمانہ قریب ہو جائے گا. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اعمار، عمریں جو ہیں وہ مختصر ہو جائیں گی اور لوگوں کی وقت سے برکت ختم ہو جائے گی. اس کی طرف اشارہ ہے. زمانے کے قریب ہو جانے کا اشارہ لوگوں کی عمروں کے مختصر ہونے یا اور ان سے ان کی عمروں میں برکت کے ختم ہو جانے کی طرف اشارہ ہے. یا پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب ہو جائے گی. یا پھر اس کا مطلب یہ کہ دن اور رات بڑی تیزی سے گزریں گے، یہاں تک کہ سال جو ہے مہینوں کی طرح ہو جائیں گے اور مہینے ہفتے کی طرح ہو جائیں گے اور ہفتہ دن کی طرح ہو جائے گی اور دن گھنٹوں کی طرح ہو جائے، 1 گھنٹے کی طرح ہو جائے گی. بڑی تیزی کے ساتھ لوگ سوچیں گے کہ ابھی تو ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھ کر آئے تھے اور اتنا جلدی پھر سے جمعہ آ گیا، ابھی رمضان گزرا تھا پھر سے رمضان آ گیا. اور اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ
مہدی علیہ السلام کے آنے کا جو زمانہ ہے وہ قریب ہو جائے گا. لیکن ظاہر ہے کہ پہلا معنی زیادہ راجح ہے، کیونکہ اس میں کسی طرح مہدی علیہ السلام کی طرف اشارہ نہیں ہے، بلکہ زمانے کی طرف اشارہ ہے. وَيَظْهَرَ الْفِتَنُ، اور فتنے ظاہر ہو جائیں گے. ایسے فتنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناپسندیدہ چیزیں جو لوگوں کو ان کے دین اور دنیا میں نقصان پہنچاتے ہیں. دینی اور دنیاوی حیثیت سے لوگوں کو آزمائش میں ڈالنے والی اور نقصان پہنچانے والی چیزیں، ان کو فتنہ کہتے ہیں. یہ جو فتنے ہیں جو لوگوں کے دین کو اور ان کے دنیا کو نقصان پہنچائیں گے، ان کی کثرت ہو جائے گی. بہت زیادہ فتنے جو ہے ظاہر ہونے لگیں گے. وَيَكْثُرَ الْحَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، اور قتل و خون ریزی بڑھ جائے گی. ظلم کی بنیاد پر، سرکشی کی بنیاد پر، شرارت کی بنیاد پر، نفسانی خواہشات اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے ایسے افکار جو کہ دین و دنیا کو تباہ کرنے والے ہیں، یعنی گمراہ کن افکار، ان کی بنیاد پر بڑی آسانی کے ساتھ لوگ دوسروں کو قتل کریں گے. اس بات کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. یعنی قتل و خون ریزی یہ بہت کثرت سے پھیل جائے گی، کیونکہ لوگ اسے معمولی سمجھنے لگیں گے. وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يَهُمَّ رَبُّ الْمَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، یہاں تک کہ مال تم میں بہت زیادہ ہو جائے گا، حتیٰ کہ مالدار کو یہ فکر لاحق ہوگی کہ کون اس کے مال کو قبول کرتا ہے. کثرت انسان کی حاجت سے زیادہ ہو جائے گا، یہاں تک کہ صدقہ قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ سب بے نیاز ہو گئے، سب کے پاس مال ہے. صورتحال یہاں تک ہو جائے گی کہ کوئی شخص اپنے صدقے کا مال لے جا کر کسی شخص کو دینا چاہے گا تو وہ کہے گا کہ مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس بھی مال ہے. لوگوں کے پاس کثرت سے مال ہو جائے گا، بہت زیادہ مال ہو جائے گا. اس کے بعد وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي الْبُنْيَانِ، اور لوگ بڑے بڑے عالیشان محلات میں فخر کرنے لگیں گے، یعنی ایسے گھر بنائیں گے جن کی اونچائی اور ان کی شان و شوکت کے اعتبار سے بہتر ہوں گے، اور ہر ایک کی کوشش میں ہوگا کہ وہ اپنے گھر کو دوسرے کے گھر سے شاندار بنائے، دوسرے کے گھر سے بہتر بنائے. اور اسی طرح وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، آدمی کسی شخص کے قبر کے پاس سے گزرے گا جو مر چکا ہے، اس کو دیکھ کر کہے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، یعنی میں اس قبر میں ہوتا، یعنی اس کی جگہ مر گیا ہوتا. وجہ کیا ہے؟ فتنوں کی کثرت کی وجہ سے، جو بار بار جو فتنے ظاہر ہوں گے، اور اس کی وجہ سے جو دینی طور پر وہ سخت ترین آزمائشوں سے دوچار ہے، اور اس کے دین کو جو مصیبتیں لاحق ہو چکی ہیں، اس کی وجہ سے جو مرنے والا ہے وہ فتنوں سے چونکہ محفوظ ہو چکا ہے، تو اس لیے تمنا کرے گا کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا تو ان فتنوں سے محفوظ ہو گیا ہوتا. اس کی وجہ سے وہ تمنا کرے گا. وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِن مَغْرِبِهَا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہوگا. یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے. فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَاءَهَا النَّاسُ آمَنُوا جَمِيعًا، جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا لوگ اسے دیکھ لیں گے تو ایمان لے آئیں گے. لیکن یہ ایسا وقت ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت پڑھی کہ جب ایمان لانے والے کو اس کا ایمان کوئی فائدہ نہیں دے گا اگر وہ اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا. تو سورج کا مغرب سے طلوع ہونا اس کے معمول کے خلاف، کیونکہ ہر دن وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے، لیکن اپنے معمول کے خلاف وہ مشرق سے طلوع ہوگا. اور یہ بڑی علامتوں میں سے ہے. جب لوگ اس علامت کو دیکھ لیں گے تو پھر سب کے سب ایمان لائیں گے. لیکن وہ ایسا وقت ہوگا کہ توبہ کے دروازے کے بند ہونے کا اعلان ہوگا. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا یہ چونکہ ایک بڑی نشانی ہے، تو یہ گویا لوگوں نے غیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے، تو غیب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لینے کے بعد ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا.
تو وہاں انسان کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، صرف وہی لوگ جو اس سے پہلے ایمان لا چکے تھے ان کی توبہ قبول ہوگی۔ وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ، اب قیامت جو اچانک واقع ہوگی اس کی کچھ صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں جو پیش آئیں گی، کہ قیامت ایسی حال میں قائم ہوگی کہ وَقَدْ بَشَرَ الرَّجُلَانِ ثَوْبُهُمَا بَيْنَهُمَا فَلَا يَتَبَايَعَانِ وَلَا يَطْوِيَانِهِ، کہ لوگ اپنا کپڑا خرید و فروخت کرنے کے لیے کپڑا پھیلائے ہوں گے، دیکھ رہے ہوں گے کپڑا کیسا ہے، لیکن ان کے اندر ابھی خرید و فروخت طے بھی نہیں ہوئی ہوگی، اور اس کے بعد کپڑے کو لپیٹ کر جو خریدار کو دیا جاتا ہے وہ بھی نہیں کیے ہوں گے، قیامت قائم ہو جائے گی اچانک۔ تو ان کی نہ تو کاروبار ان کا مکمل ہوا ہوگا، ان کی خرید و فروخت مکمل ہوئی ہوگی، نہ ہی کپڑا جو ہے خریدنے والے کے ہاتھوں میں لپیٹ کر پہنچا ہوا ہوگا۔ اور پھر اسی طرح ایک آدمی اونٹ اپنی اونٹنی سے جو ہے دودھ کو دوہے گا، اور اپنے گھر کے اندر جا کر اس کو پی بھی نہیں سکے گا کہ قیامت آ جائے گی۔ اور اسی طرح ایک آدمی اپنے ہاؤس کو جو ہے بنا رہا ہوگا، اس کے ہاؤس جو ٹوٹ گیا ہے اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے، اس کو جو ہے بنا رہا ہوگا، پلسٹر وغیرہ جو بھی کرنا ہے اس کو کر رہا ہوگا، لیکن اس کو ابھی اپنے جانوروں کو پانی ٹھیک کرنے کے بعد پلا بھی نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی، بلکہ صورتحال یہاں تک ہو جائے گی کہ ایک آدمی اپنے ہاتھ میں لقمہ لیا ہوگا تاکہ اسے کھائے، اپنے منہ تک بھی پہنچا نہیں سکے گا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ان تمام یہ جو مختلف صورتیں ہیں اس سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ قیامت اچانک قائم ہو جائے گی۔ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں، کیونکہ آپ نے ایسی چیزوں کی خبر دی جو بعد میں واقع ہوئے، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ واقع ہو چکے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو یقیناً بعد میں واقع ہوں گے، ابھی واقع نہیں ہوئے، کچھ ایسے ہیں جو کہ واقع ہو چکے ہیں جن کو ہم دیکھ چکے ہیں، کچھ کو اپنی آنکھوں سے اب دیکھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم جو ہے اہل علم کی وفات ہوتی جا رہی ہے، پھر زلزلوں کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، اور تیزی کے ساتھ جو دن گزر رہے ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور فتنے جو طرح طرح کے فتنے جو ظاہر ہو رہے ہیں ان کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور قتل و خون ریزی جو بڑھ چکی ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اور مال کی جو کثرت یہاں بتائی گئی ہے وہ ابھی واقع نہیں ہوئی، یا پھر یہ کہ تاریخ کے کچھ دور میں ایسے کچھ حالات میں واقع ہو چکی ہے، جیسے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور بیان کیا جاتا ہے کہ مال لوگوں کے پاس اس قدر ہو چکا تھا کہ اسے قبول کرنے والا کوئی نہیں تھا، آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر بیت المال کے پاس جاتا تو بیت المال والا جواب دیتا کہ بیت المال میں جگہ نہیں ہے، تم خود کسی کو تلاش کر لو۔ وہ تلاش کرنے کے لیے پورا شہر گھومتا لیکن کوئی اس کو نہیں ملتا، شہر کے باہر کسی آدمی کو جب دیکھتا اور یہ سوچتا کہ یہ مسافر ہے اس کو زکوٰۃ دے دیں گے، تو زکوٰۃ اس کے ہاتھ میں رکھتا تو دیکھتا کہ وہ خود بھی ایک دوسری تھیلی لیا ہوا ہے جو اپنی زکوٰۃ کا مال کسی کو دینے کے لیے وہ بھی شہر کے باہر نکلا ہوا ہے۔ تو لیکن وہ اس وقت کی بات ہے جب کہ گزر چکی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس سے مراد وہ ہے، یہ ہو سکتا ابھی واقع نہ ہوئی ہو۔ اور اسی طرح دوسری جو چیزیں ہیں ان کا تعلق تو عین قیامت سے پہلے کا ہے، جیسے کہ سورج کا جو ہے مغرب سے طلوع ہونا، اور پھر ایک قیامت کے وقت کیا حالت ہوگی لوگوں کی، اس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مختلف شکلیں بیان فرمائی ہیں جو قیامت سے پہلے ہوں گی۔ اور وہ قیامت سے مراد نفخ اولا ہے، جب پھونکا جائے گا، آدمی اپنے لقمہ جو ہے اپنے منہ کی طرف اٹھایا ہوگا، ابھی کھا نہیں سکے گا کہ قیامت ہو جائے گی، اس سے مراد کون سا ہے؟ نفخ اولا ہے۔ تو یہاں ہم لوگ رکتے ہیں انشاءاللہ، آئندہ البتہ سوانوں تک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔